سجدے میں ایک مسٹیک جو ہمارے بعض احباب کرتے نظر آتے ہیں کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو بعضوں کی پیشانی صحیح طریقے سے زمین پر نہیں لگتی، بعضوں کے پاؤں جو ہیں ان کی انگلیاں وہ زمین پر صحیح طریقے سے نہیں لگتے۔ ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث طیبہ سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ 7 ہڈیاں کون سی ارشاد فرمائی؟ نمبر 1 الجبہہ، پریشانی، واشار بیدہ علی انفہ، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر اپنے ناک کی طرف اشارہ کیا، گویا یہ پیشانی اور یہ ناک یہ پہلی ہڈی ہے جو سجدے میں لگائی جائے گی، پھر دونوں ہاتھ، پھر دونوں گھٹنے اور پھر دونوں پاؤں۔ تو اس میں گھٹنے ہاتھ لگانے میں پرابلم نہیں ہوتا، عموماً یہ احباب ٹھیک طریقے سے زمین پر لگاتے ہیں، لیکن جو غلطی ہے وہ پیشانی میں ہے کہ وہ پیشانی کو زمین پر صحیح طریقے سے نہیں لگاتے۔ اگر پیشانی لگا لی تو ناک ان کا زمین سے اٹھا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہاں علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر پیشانی یوں لگائیے کہ زمین کی سختی کچھ آپ کو محسوس ہو، اور ناک کی نوک نہیں، یہ تھوڑی جو نرم ہڈی ہے اس کو زمین پر لگائیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے جس وقت پیشانی زمین پر رکھی جائے تو ناک کو بھی زمین پر جب رکھیں تو تھوڑا سا پریس کریں تاکہ آپ کو تھوڑی سی زمین کی شدت سختی ضرور محسوس ہو۔ دوسرے نمبر پر پھر جو پاؤں لگانے ہیں تو پاؤں کی یوں انگلیاں نہیں لگانی، بلکہ انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگانا، یہ سنت پاک ہے، یہی طریقہ اصل طریقہ ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے اس پر بھی ہماری توجہ رہے۔ اب اس حدیث کے تحت وہ لوگ ذرا غور کریں کہ جو آتے ہیں اور وہ اپنے رکوع اور سجود کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، تو ان کو چاہیے کہ ایک اور حدیث طیبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں وہ شخص برا ترین ہے کہ جو نماز کا چور ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز کا چور کون ہے؟ فرمایا وہ شخص کہ جو نماز کے رکوع اور سجود مکمل طریقے سے ادا نہیں کرتا۔ تو ہم نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب رکوع کی باری آئے تو اطمینان سے رکوع کریں، یوں ہی جب سجدے کی باری آئے تو بھی انتہائی اطمینان سے سجدہ کرنے کی کوشش کی جائے۔